قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے اس چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی خلاف ورزی کرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہر مسلمان کو اپنے تمام امور اور معاملات کو اس شریعت کے تابع کر دینا لازمی ہے اگر وہ مسلمان رہنا اور مسلمان ہی مرنا چاہتا ہو۔ اسے جاہلانہ اور غیر اسلامی رسوم و رواج اور طور طریقوں کو چھوڑ دینا ہوگا جو شریعت اسلامی کے خلاف ہوں اور اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں۔ یہی اسلام میں مطلوب ہے اور اس کے خلاف عمل حرام ہے۔ موجودہ دور میں شادیوں میں جن جاہلانہ اور غیر اسلامی رسوم کا رواج ہو چکا ہے ان میں سے ایک جہیز ہے، جو کہ مہر کی ضد میں شریعت اسلامی کے خلاف پروان چڑھ چکی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تمام معاملات کو مکمل واضح ترین انداز میں بیان کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ زندگی اور معاشرے کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے سلسلے میں واضح اسلامی تعلیمات نہ ہوں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج ان تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے پہلو اور گوشے ایسے ہیں جن میں ہم جاہلانہ رسوم و رواج پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت ہے، جس کی وجہ سے جہیز جیسی وبا اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اسلام سادگی کا دین ہے اور اسلام کی نظر میں عورت کا بہترین جہیز اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ معاشرے میں جہیز کی روایت کی وجہ سے بیٹیاں بیاہنا آج ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جہیز کی رسم نے ان غریبوں کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے جو خود 2 وقت کی روٹی کے متلاشی ہیں۔ اس حوالے سے شریعت میں لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ مرد کو اپنی حسب و حیثیت ضروری امور میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے میں کپڑے، زیور، مہر، ولیمہ اور نفقہ شامل ہے۔ ان میں مہر فرض ہے، اس کی ادائیگی اگر نقد ادا کر دی جائے تو یہ افضل ہے، ورنہ اگر ادھار ہو تو وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ کب اور کس طرح ادا کرے گا۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ لکھ لیا جائے کون دیتا ہے تو ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ اس مہر کو ادا نہ کرے گا وہ دراصل زانی ہے۔ غور فرمائیں، مہر نہ ادا کرنے کی کتنی سنگین سزا ہے۔ اس وقت معاشرے میں مہر کی حیثیت جہیز نے ثانوی کر دی ہے یا گھٹا دی ہے۔ مہر برائے نام اور سادگی سے رکھ لیا جاتا ہے، جبکہ جہیز جو گویا ایک رسم ہے نقد وصول ہوتا ہے، اس مال کی نمائش ہوتی ہے، لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو۔ دین اسلام نے نکاح کو بہت ہی آسان بنایا ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء کی زندگی کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ وہ کس طرح سادگی سے نکاح کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس رشتے کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کا نکاح کرا دو۔ اگر ایسے نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور وسیع فساد ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ
کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت یعنی کم خرچہ اور تکلف کم ہو۔ اس کے علاوہ ان رسموں میں اس قدر مال خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ اسراف کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بارہا جگہ پر اسراف سے منع کیا گیا ہے، اور شریعت میں بھی اس کی کہیں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، نہ ہی کسی روایت میں جہیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں روایت ہے کہ رسول پاک نے اپنی صاحبزادی فاطمہ زہرا کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دیں: ایک پلودار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں ازغر گھاس بھری ہوئی تھی۔ یہ ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ لڑکی والوں سے اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جہیز کا مطالبہ کیا جائے، حالانکہ لڑکی کے ماں باپ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ وہ بچی کو ناز و نعمت میں پال کر اور اسے تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے دل کے ٹکڑے کو دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس احسان مندی کی بجائے ان سے مطالبات کے ذریعے احسان فراموشی کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم احسان کے بدلے احسان کرنے کا ہے۔ پھر یہ بات بھی لڑکے کی مردانگی کے بھی خلاف ہے کہ وہ صنف لطیف کے دیے ہوئے لباس پہن کر نکاح کرے، اس کی لائی ہوئی چیزوں پر عیش کرے، ہونے والی شریک حیات سے مانگے یا لے تو یہ اس کے فقیر ہونے کی علامت ہے۔ لڑکیوں پر دوسرا ظلم ان کے والدین کرتے ہیں۔ وہ رسم جہیز کو تو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، لیکن وراثت میں لڑکی کا حصہ ادا نہیں کرتے، جو حقوق العباد میں سے ہے، جسے دنیا میں ادا نہیں کیا گیا تو آخرت میں نیکیوں کی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہیز کی موجودہ غیر اسلامی اور خود ساختہ رسم سے دور رکھے اور معاشرے کو بھی اس سے نجات دے۔ اس کے لیے ہر فرد کو اپنے طور پر کوشش کرنی ہوگی، اس لعنت سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔